شہید سید علی احمد بخاری کی روح کے اثار ثواب اور خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیتی ریفرنس جنرل نذیر ڈیجیٹل کے نمائندے حماد الحسنین کی رپورٹ کے مطابق تعزیتی ریفرنس سید علی احمد بخاری شہید گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوہٹا ہال میں منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی سید علی احمد بخاری کے والد محترم سید غلام احمد بخاری تھے۔ اس تعزیتی ریفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت نے حاصل کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نعت خوان خواجہ اعجاز احمد شاہین نے حاصل کی۔ مقرری نے اپنے خطابات میں کہا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، جس نے وہ اصول قائم رکھا وہ امر ہو گیا۔ علی احمد بخاری مرحوم ایک نام تھا، ایک کام تھا، ایک اصول تھا۔ علی احمد بخاری نے اپنی زندگی میں جہاں پر اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ انہوں نے اپنی تھوڑی سی جو زندگی گزاری، اس میں اپنا نام کمایا، جہاں بھی کام کی خلوص دل سے مظلوموں کی داد رسی کرتے ہوئے گزارا۔ اللہ پاک مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس دوران علی بخاری مرحوم کے دوستوں کی طرف سے علی بخاری مرحوم کی زندگی کے حسین لمحات کو ایک ویڈیو کی شکل میں ٹریبیوٹ پیش کیا، جس پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈی ایس پی حویلی نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے شہداء کے لیے جو سول سوسائٹی نے یہ تعزیتی پروگرام رکھا ہے، اس نے ہماری بھی آنکھیں کھول دی ہیں، اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ انتہائی نفیس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مقرری نے کہا ہے کہ علی بخاری ایک احساس کا نام تھا، ایک استاد تھا، غریب پرور تھا، جسے صرف ایک خاندان مرحوم نہیں بلکہ ایک سوسائٹی یتیم ہو گئی ہے۔ مقرری نے علی بخاری کے والد سید غلام احمد بخاری کو خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں مفتی سید ساجد بخاری نے دعائے کلمات کہے۔ تعزیتی ریفرنس میں ممبر کشمیر کونسل، سابق امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی طارق سعید، راجہ مسعود، ممتاز راٹھور، چودھری عامر نذیر، ممبر قانون ساز اسمبلی شیخ محمد عارف، سید مختار عابد، باسط مشتاق یانی، راجہ جاوید، چودھری منیر احمد، ڈی ایس پی حویلی سید افتخار شیرازی، سید افراز گردیسی، دیگر نے خطاب بعد ازاں سول سوسائٹی کی طرف پر پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ پولیس سے ریٹائرڈ افسران کے ہیں، اور یہاں کے ان کی نمائندگی صاحب سے سیکھے ہیں۔ یہاں جو ہمارے صاحب ہیں ان کی وجہ سے ساتھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہمارے مستر ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیونکہ جب ڈاکومنٹری سے پہلے بھی ہم افسر ہیں تو اس ڈاکومنٹری میں وہ ایک یاد تازہ کرتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ بہت کچھ بولنا چاہتے تھے، لیکن شاید دل و دماغ اتنی دستار نہیں کہ برداشت کر کے ہم بول سکیں، کیونکہ وہ اسے قبل جتنے بھی مقدمین آئے کیونکہ علی بخاری شہید میری ایک دو ملاقاتیں سرسری سی، لیکن فیصل راٹھور صاحب کے ساتھ ان کا اچھا کچھ بیٹھ تھی، ایک دوسرے کو سمجھتے بھی تھے۔ تو جس طرح میں نے ان کے دوستوں سے، ان کے عزیزوں سے، اس باغ سے تیری صاحب مجھے بیان فرمایا کہ کبھی غربت سے دیکھا، تو سچی بات ہے کہ واقعی وہ ایک انتہائی چھوٹی عمر تھی،
میرے والد مختار ڈاکٹر صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ زندگی بھی کہ جب مرنا تو سب ہے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح ادراک ہوا میں بھر کا جیتا رہا تھا تو ایک پیک تھا، ایک قانون تھا، اس پیک پہ اس نے لکھایا گیا. تو میری ان کی بھی سوچ تھی کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مرنا تو 1000 سال کے لیے جانا ہے، لیکن جب ایک پیک ہو تو اس میں جاؤں کہ لوگ یاد رکھیں. اور سے یہ اس طرح بہاری شریف کیا 100 سال رہتے 500 سال رہتے، لیکن پرنسپل صاحب علی بہاری شہید کا جو باقی شہدا ان کی جو موت ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ ہر سال وہ تعلیم کی ریاست کوئی کرے نہ کرے، لیکن یہ ایسی موت ہے کہ ہر انسان کے دل میں ہمیشہ موجود رہے، ہمیشہ ان کی یاد میں کس کی جگہ بھی کرتے ہو کا مطلب تو یہاں پر ان کی دعائیں موجود رہے گا. یہ اس میں پیر کی طالب صاحب حسن جس وقت یہ واٹس ایپ پہ گروپ بننے شروع ہوئے تھے تو ہمارا ایک گروپ برابر ہوا طے کیا جس کے پانی نہیں ہوتے، اور ہم گاؤں کے 15 نوجوانوں کو آج 10-12 سال ہو گئے. ہمارے بیچ میں یونٹی کا ایک پوائنٹ تھا وہ علی گاؤں، اور جس وقت وہ ضرب ان کی شہادت کی ہمارے سینوں میں وہ کیل جو ٹوٹی وہ آج تک وہ زخم بھر نہیں رہا. ہمارے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا، بڑا ایک مشکل کام تھا کہ وہ جس کو ہم نے ہر مشکل میں پکڑا، کہیں پہ بھی کوئی معاملہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتا تھا. یہ نہیں ہے ہمارے پاس افسران کی کمی ہے، نہیں، بالکل نہیں. اللہ کا شکر ہے اتنے ہیں کہ آپ سب کو اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس بندہ ہے اور ہم لوگ پریکٹیکلی ہم 15 لوگ یتیم ہوئے. ہم لوگوں کے پاس تو بچا نہیں ہے، شاید ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس کہیں پہ بھی کوئی ٹاپک ہو، کوئی بات ہو، اس میں ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نیک بندے کی نشانی ہے. وہ نشانی میں سنتا رہا اور میں اکثر چیزوں کو کہتا ہوں یہ کاغذی باتیں ہیں، لیکن علی ماموں کی ڈیتھ پہ مجھے پتا چلا کہ یہ کاغذی بات نہیں ہے. اور اس ڈیتھ کے بعد مجھے پتا چلا کہ واقعی جو بزرگوں کی باتیں تھی وہ سچی بات ہے. بزرگ یہ کہا کرتے تھے اور کتابیں یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی اللہ والا اس دنیا سے چلا جائے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا ذاتی نقصان، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہے میرے گھر سے کیا ہے. علی ماموں کی ڈیتھ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ مظفر آباد ہم لوگ 10 مہینے 8 مہینے 12 مہینے رہے، جب میں واپس مظفر آباد پہنچا ہوں اور ان کی دھاڑیں سن کے میں اس چیز کو پریشان تھا کہ وہ میرے ماموں کے جان کی ان کو مجھے کیوں کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ سوسائٹی کا سب سے ریجیکٹڈ انسان جس کو ہم کہتے ہیں یا جائے، جس کی کوئی داد رسی کہیں نہیں کرتا تھا، الحمدللہ میرا ماما ان کی داد رسی کرتا. ان کے ساتھ چلنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہر ہم جسے درجہ چارن کہتے ہیں، جو لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن درجہ چارن کے لوگ وہ جتنے علی صاحب کے ساتھ اٹیچ تھے. اور ایٹ ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو اگر کسی بات پہ ہم کسی کو روک رہے ہیں، کسی بھی چھوٹے ملازم کو یا کسی بھی ہمارے دوست احباب بھائی محنت مزدوری کے پیشے سے، وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم کو خبر کرو ہم لوگ علی صاحب کو ان لوگوں کی شکایت کریں. اس حد تک ایکسیسیبلٹی تھی علی صاحب. but in honor.
फितरत अबदी है, हर आईने यहाँ से जाना है, पर लौट चली जब बारात तेरी, हर एक पे जीते जी मरनी थी। गमख्वार से तुम्हारा तो वादा था, दोस्ती का साथ निभाने का। गमगुसार से तो तुम्हारा वादा था, दोस्ती का साथ निभाने का। कभी लौट तो आ देख लेते जान, अरमानों की कैसी मेरी बस्ती थी तुम्हारी। चूंकि थाना हैदराबाद जो है, जो मेडिकल थाना है हैदराबाद के बिल्कुल करीब है, तो वहाँ आज चूंकि इस मजमे के अंदर मुमकिन मौजूद यहाँ पे मौजूद था वो बंदा, लेकिन वो पुलिस अफसर जो उनका साथी था वो भी वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने अपना एक बंदा एक खास बंदे के घर भेजा और भेजने के बाद तलाश करवाने के बाद अली अहमद बुखारी साहब रेडी थाना के अंदर तैनात थे और उस अरसा खिदमत के दौरान मैंने यहाँ से उन्हें फ़ोन किया और उस फ़ोन पे मैंने गुजारिश की कि एसएचओ साहब, हैदराबाद का एक हमीद नामी आदमी है, वो मुझसे कोई 75,000 रुपये आज से कोई 1 साल पहले लेके चला गया। उससे पहले जो भाई बात कर रहे थे, बात मतलब ये है डॉक्टर बासा साहब ने डॉक्यूमेंट्री जो पुलिस की और उसको देख रहा था, शायद इससे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हमारा परिवार के साथ और दूसरे जो सबसे एक ऐसा मुश्किल बात है 2019 से लेकर 21 का कोरोना का हमारी जो डिपार्टमेंट मीडिया के वहाँ पे तरह का हॉस्पिटल काम कर रहे थे, तो सीए के जो ऑफिसर नीचे हमारा घर को बंदी गए एक स्तर का मसला है। जब उनके बाहर निकल सैयद अहमद अली मरहूम और शहीद को डीआईजी साहब ने कई दफ़ा मुजफ्फराबाद, पुंछ और अपने साथ जहाँ जहाँ तैनात होते रहे अच्छे डीआईजी, वो अपने साथ करते रहे। जहाँ जहाँ सैयद अहमद अली शहीद तैनात रहे, नुमाइंदगी करते रहे और अच्छे तरीके से जितने भी हमारे मसाइल होते हैं पुलिस के, उनकी नुमाइंदगी करते रहे। तो मैं जहाँ सैयद अली अहमद साहब के फादर मरहूम को दादे सराहत और दादे तहसीन पेश करता हूँ, वहाँ इस सोसाइटी में जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है उनके लिए भी मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं इसी पे जाना चाहूँगा, इसलिए कि सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम है, उन्होंने बात करनी है। सिर्फ मैं पुलिस के हवाले से, और जो नाम इधर सारे मेरे पास नहीं और ना ही बैनर पर लिखे हैं, जहाँ जहाँ से ये शोहदा तलब करते हैं, हम हवेली की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, पुलिस की जानिब से सब शोहदा को सलाम पेश करते हैं और उनके ज़रिए से हम अपनी बख्शिश और अपनी नजात का जो है वो अल्लाह से सवाल करते हैं। इस शहादत के अंदर 2 तरह की शहादत है, ये जो जितने अहबाब इसमें जिनकी तस्वीरें हैं, एक ग्रुप ऐसा है जो दहशत गर्दी के खिलाफ था और उसके लिए जो सोसाइटी को खतरा था, माल मटीरियल और दहशत गर्दी का मटीरियल जो अम्यूनिशन था उनके पास, वो तबाह करना चाहते थे सिविल सोसाइटी को, उनके खिलाफ लड़ते हुए कुछ शहीद हुए। और दूसरा जो पहलू है शहादत का, वो एक तो सरकारी टास्क पे आए हुए थे और वो अपनी ड्यूटी पूरी करके सफर पे थे, तो सफर से वापसी पे आकर के वहाँ पेश हो गए। तो इस तरह वो भी शहादत और ये भी शहादत। अब ये सारा मामला हम अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करते हैं, वो जाने उसका खुदा जाने। मैंने इनको बड़ा हौसले वाला पाया। जो बातें अभी आमिर साहब कर रहे थे कि जिस निस्बत से, जिस घर से आपकी निस्बत है, ये हौसला आप रोने से, रोने के बारे में किसी ने कहा कि तो आंसू की बड़ी गिरावट। तो मेरे एक दोस्त ने कहा अश्क जरूर कहते हैं यासर जो बात ज़बान कह ना सके। ये जो बंदा खामोश खड़ा होती है अपने खुद के ऊपर, वहाँ पे एक नौजवान जो भी आ रहा है वो बात करते हुए गैर अदालती
ऐसे में तरस जाते हम सियासी लोग के लोग हमारी तारीफ करते। मरने के बाद तो लोग करते होंगे, उनको क्या पता। जीते जी लोगों के बारे में आप अपने बेटे के बारे में सोच रहे, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत दर्जा आपके अहमद बुखारी साहब, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस वक्त हम इस जिले से बाहर जाते हैं, जब सैयद अली अहमद बुखारी का जिक्र आता है तो लोगों की आंखें नम होती हैं, उनकी आवाज़ थरथरा जाती है, और जब हम उनके उस्ताद हमीदा सुनते हैं तो उस पर हमें भी फख्र महसूस होता है। और चूंकि ये एक बड़ा सानिया है और ये आजमाइश मैंने उनकी जिस दिन शहादत हुई, मैंने उनके जनाजे में भी ये कहा था कि ये आजमाइशें अहले बैत के ऊपर इससे पहले रही हैं, आइंदा भी आएंगी। और चूंकि हम दो चीजों को ज़ाहिर नजर से देखते हैं, हमारे नजदीक किसी छोटे से नुकसान का और किसी बड़े नुकसान का, उसके बलावे का तो पता है, उसकी शिद्दत का तो पता है, लेकिन उसकी असलियत का हमें पता